جنت میں حوریں ہوں گی جنہیں جنت سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا نہیں، کیا اہل جنت ان حوروں کے نتیجے میں اولاد سے بہرہ ہوں گے؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہو چشم، یعنی یہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو آپ کی بیویاں انشاءاللہ ہی ہوں گی۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ یہ رائے جو جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی ہے کہ حوروں سے مراد وہی عورت ہے جو دنیا میں انسان کی بیوی ہوتی ہے، یہ ان کی منفرد رائے ہے، یہ ان کے تفردات میں سے ہے، اور یہ ایک من گھڑت رائے ہے۔ قرآن و حدیث میں اس تعویل کا، اس تصور، اس چیز کا بالکل قطعاً کوئی تصور نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ حور جو ہے وہ اس وقت جنتوں میں حوریں موجود بھی ہیں، اور یہ دنیا کی بیویوں سے علیحدہ مخلوق ہے، چنانچہ اس پر بہت ساری احادیث صحیحہ گواہ ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت نے جو حدیث روایت کی ہے، یہ میرے پاس صحیح بخاری موجود ہے، اس کی کتاب بدء الخلق ہے، حدیث نمبر 3254 ہے۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فرمایا کہ ہر جنتی کو 2 حوریں عطا فرمائی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اس سے مراد دنیا کی بیوی ہے تو دنیا میں تو ہر بندے کے پاس 2 بیویاں نہیں ہوتی، تو وہاں جنت میں ہر جنتی کو 2 حوریں عطا فرمائی جائیں گی، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ حور دنیا کی بیوی سے علیحدہ مخلوق ہے۔ اسی طرح پر شہید کے متعلق سنن الترمذی کی حدیث صحیح ہے، کتاب فضائل الجہاد کے اندر حدیث نمبر 1663 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شہید کے متعلق فرمایا، وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شہید کو 72 حوریں ملیں گی، 72 حوریں شہید کو ملیں گی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قطعی طور پر یہاں دنیا کی بیوی مراد نہیں ہو سکتی۔ اس پر ایک بڑی صریح اور واضح دلیل جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، یہ امام ترمذی اس کی کتاب الردا ہے اور حدیث نمبر 1174 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، فرمایا دنیا کی جو بیوی جب اپنے خاوند کو اذیت پہنچاتی ہے تو حضور نے فرمایا الا قالت زوجته من الحور العین، تو جب وہ دنیا کی بیوی اپنے خاوند کو اذیت پہنچاتی ہے تو جو اس کی جنت میں بیوی ہوگی حور عین، تو وہ کہتی ہے اس عورت سے لا تؤذیہ، کہ تو اس کو اذیت نہ پہنچا، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، فانما هو عندک دخیل، کہ یہ کچھ عرصہ تیرے پاس ہے، یوشک ان یفارقک الینا، اور قریب ہے کہ یہ تجھ سے جدا ہو کر یہ ہمارے پاس آئے گا۔ واضح معلوم ہوا کہ حوریں اس وقت جنت میں موجود بھی ہیں اور وہ دنیا کی بیوی سے علیحدہ ایک مخلوق ہے، چنانچہ وہ جب دنیا کی بیوی اپنے خاوند کو اذیت پہنچاتی ہے تو حدیث کے مطابق جنتی حور اس عورت کو کہتی ہے کہ اس کو اذیت نہ پہنچا، یہ تھوڑا عرصہ تیرے پاس ہے اور پھر اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی من گھڑت تعبیرات جو ہیں دین کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ دین کسی کی عقل کا پابند نہیں ہے، دین وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔